ابتدا اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور عام ضرورت کی اشیاء تک ایک دوسرے کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ ترجمہ سورۃ الماعون۔ معزز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ یوں تو یہ 7 آیات پر مشتمل کلام اللہ کی ایک مختصر سی صورت ہے، مگر اپنے معنی اور مضامین کے لحاظ سے بے حد مکمل اور جامع۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا سارا ہی کلام ایسا ہے کہ علم و ادب کی دنیا میں اس کا کوئی ثانی ہے نہ نظیر، مگر یہاں اس صورت میں جس کمال سخن اور اختصار سے مخاطب کو تنبیہ کی گئی ہے وہ قرآن پاک کا ہی اعجاز ہے۔ کفر کی بے کنی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام منفی رویے آشکار کر دیے گئے ہیں جو عموماً کفر کے نتیجے میں انسانی اعمال کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یعنی وہ انسان جو آخرت اور اللہ کے حضور اپنی حاضری کو جھٹلاتا ہے، وہ نہ صرف اپنے کفر اور انکار کا مرتکب ہوتا ہے، بلکہ اس میں ظلم و زیادتی اور بخیلی و ریاکاری جیسی برائیاں بھی شخصیت کا حصہ بن کر پنپتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس پر پوری طرح قابو پا کر اسے دنیا و آخرت دونوں کا مجرم بنا دیتی ہیں۔ اگر بالفرض محال وہ اپنے منافقانہ رویے کی ایکسپرٹیز کی وجہ سے دنیا میں ایکسپوز ہونے سے بچ بھی جاتا ہے تو آخرت کی عدالت سے کیسے جان چھڑائے گا؟ اب اگر ہم اس سارے معاملے کو آج کے حوالے سے دیکھیں تو اپنے معاشرے کی بیشتر آبادی یعنی موسٹ آف دا پاپولیشن کو انہی ٹریٹس یعنی انہی اوصاف و خصائل سے مرصع پائیں گے، اور ایسے لوگوں کے اخلاق اپنے سوشل سرکل میں تو بہت اعلیٰ، بہت کلچرڈ، بلکہ سپرب ہوں گے۔ جہاں جہاں ان کا مطلب نکلتا ہو، کوئی نہ کوئی غرض پوری ہوتی ہو، وہاں ان سے بڑھ کر کوئی بھی ویل بیہیوڈ نہیں ہوگا۔ مگر جہاں وہ کسی سے کسی بھی پیرائے میں سوشلی، پروفیشنلی، فائنانشلی بہتر یا افضل ہوں تو پھر وہ ایسے لوگوں سے سلوک بھی اپنی مرضی سے اختیار کریں گے، اب چاہے وہ لوگوں سے بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئیں یا ان کا حق غصب کر کے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم اور مسکین کی مثال دی ہے نا۔ اب آپ خود بتائیں ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ اتنے باضمیر اور غیرت مند ہیں کہ انہیں لوور سٹیٹس کے افراد سے ہمدردی ہو یا ان کی مدد کے لیے وہ آمادہ ہوں، اور جہاں ہوتے بھی ہیں تو انہیں تحقیر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہر صاحب حیثیت کے مال میں مسکینوں اور ضرورت مندوں کا حصہ ہے، بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ جو بھی ہماری ضرورت سے زیادہ ہو، خواہ وہ مال و متاع ہو یا دیگر دوسری نعمتیں، وہ ہم اللہ کی راہ میں دیں۔ مگر ہم تو عام سی معمولی چیزیں بھی کسی کو مستعار دیتے ہوئے یعنی لینڈ کرتے ہوئے دل چھوٹا کر لیتے ہیں، اور پھر آج ہم میں ضرورت سے زیادہ کا کانسیپٹ تو رہا ہی نہیں، بلکہ اب تو آسائشوں کو بھی ہم نے ضرورتوں کے زمرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اس کے لیے دن رات اپنی جان مار رہے ہیں، یہاں تک کہ اس محنت، مشقت اور مزدوری میں اپنی اگلی نسلوں کی تربیت تک داؤ پر لگا دی ہوئی ہے۔ بھلا اب سورۃ الماعون اور ایسی ہی دوسری صورتیں ہمارے بارے میں کہاں آئیں گی؟ تبھی تو ہم بے بسی و بزدلی کی اس نہج پر کھڑے ہیں جہاں کبھی بہت زیادہ نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے تو سطحی سی عبادت کو کافی سمجھ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عربی میں تلاوت کر کے بنا یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، اپنی اسی ایک نیکی پر خود کو مطمئن کر لیتے ہیں، یا پھر وظائف کی شکل میں انہیں اپنے مسائل کا حل سمجھ لیتے ہیں۔ اور جب ان ساری باتوں کے باوجود معاشرے میں ہمیں بے راہ روی، بے سکونی اور بد امنی پھیلی ہوئی عام نظر آتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہی دوشی ٹھہرانے لگتے ہیں۔
کبھی پیسے کی تنگی کا رونا تو کبھی دوسرے کے لائف سٹائل سے حسد، کبھی کسی ایک کی دوسرے پر زیادتی تو کہیں قریبی رشتوں کو لے کر دلوں کی تنگی۔ مطلب یہ کہ آخرت کی زندگی تو بالکل ہی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب جینا ہے تو بس یہیں کے لیے، پھر چاہے وہ 1 سال کے لیے ہو یا 100 سال کے لیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں مگر جینا سٹائل سے ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے ہمیں ذرا سا بھی خیال نہیں آتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہاں جا کر کیا کریں گے، کیا یہی لائف سٹائل وہاں کنٹینیو کر سکیں گے؟ کیا اور انسانوں کی مدد کیے بغیر، یعنی یا شیخ اپنی دیکھ کے اصول پر جنت کا حصول ممکن ہوگا؟ ہے نا سوچنے والی بات؟ تو سوچئے اور خوب سوچئے، اور دوبارہ اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو جانے سے پہلے سورۃ الماؤن کو ایک بار ضرور دل میں دہرا لیجئے، تاکہ بخوبی اندازہ ہو جائے کہ یہ ہم سے کہہ کیا رہی ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔